انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ موت پر انسان پر دھوکہ کھلے پھر اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ انسان جو اب دنیا میں آیا ہے اب یہ مر کر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے آسمان و زمین کے پیٹ میں آیا ہے، پھر آگے اس کا انتقال قبر میں برزخ کی زندگی میں ہوگا، پھر حشر میں انتقال ہوگا، پھر وہاں سے دو ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا۔ تو اب دنیا میں جو آیا ہے کہ انسان مرے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ تو موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے پھر انسان کے ہاتھ سے وقت ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے نا اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، جب اجل کا وقت آ جاتا ہے۔ انسان موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلے۔ موت کے وقت تو پہلی قوموں کے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، جب ان پر آئی مصیبت اور موت ان کے اوپر آئی تو رونے لگے، چلانے لگے کہ اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اتنا وقت دیا تھا اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ موت سے پہلے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکلے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے،
مال میں نہیں ہے، دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان میں نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ تو پھر یہ انسان کیا کرے گا؟ اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کر لے گا، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لے گا، صلح کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ موت تک کھلا ہے۔ موت پر یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا اس لیے رکھا ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، اس سے میری نافرمانی ہو جائے گی، اس سے میری حکم و دولی ہو جائے گی، یہ گناہ کا کام کر بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان سے کوئی خطا اور گناہ ہو جائے تو کیا کر لے بھائی؟ بولو بولو بولو، کیا کر لے؟ توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے اور اپنی بندی کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو۔ چراغاں کسی خوشی کے موقع پر ہی ہوتی ہے، لائٹنگ۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ، یا اللہ یہ جو لائٹنگ چراغاں ہیں یہ کس خوشی میں ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں، میرے اور میرے فلاں بندی میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس خوشی میں تم آسمانوں میں کیا کرو؟ کیا کرو؟ چراغاں کرو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، یا جتنی ریت کے ذرات ہیں، یا جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، یعنی کوئی حد و حساب نہ ہو، اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ پاک ان سارے گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو جو پہلے عمل نامے میں لکھے ہوئے ہیں، ان گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں اور بندیوں پر ظلم نہیں کرتا، میرے بندے اور میری بندیاں میری نافرمانی کر کے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ موت تک کھلا ہے،
موت پر یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی کی سکرات کا وہ عالم شروع ہوتا ہے تو یہ جو دنیا سامنے ہے یہ سب غیب میں چلی جاتی ہے، اور جو آخرت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب موت کے وقت کہنا میں ایمان لایا، میں توبہ کرتا ہوں، دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، نہ اس کو ایمان کہتے ہیں نہ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پہلی قوموں پر بھی جب آخرت کا منظر کھلا نا تو پھر چلانے لگے، رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا قصہ ذکر کیا ہے، جب بحر کلثم میں اپنی فوجوں کے ساتھ ڈوبنے لگا، پانی نے نیچے کھینچا اور جب سر اوپر آیا تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل۔ اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت ہے، اسرائیل کو دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، ابھی آمن تو کرتا ہے، اب تو تجھے عبرت کا انجام بنائیں گے۔ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہتے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، عقل سمجھ دی ہے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، بکری کو گھاس دکھاؤ گے قریب آ جائے گی، اور اس کو ڈنڈا دکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گی۔ کتے کو ہڈی دکھا دو، بوٹی دکھا دو، کیا ہو جائے گا؟ قریب آ جائے گا۔ اور اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کا منظر کھول دیں، موت کا منظر کھول دیں، قبر کا منظر کھول دیں، دنیا میں کوئی کافر نام کا انسان نہیں ملے گا۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ غیب پر یقین کرنا۔ اللہ نے جو نبیوں کو خبر دے کر بھیجا ہے ان کو بن دیکھے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ موت کے حالات سے پہلے توبہ کرنا، جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ جب آخرت آنکھوں کے سامنے آ گئی، اب توبہ کا دروازہ بند ہے، چاہے جتنا روئے جتنا چلائے، اب اس کا رونا چلانا اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ آئندہ کسی کو کامیابی ملے گی۔ جس کو بھی کامیابی ملی ہے وہ دین اسلام کی برکت سے ملی ہے، اور جس کو بھی آئندہ ملے گی اس کو دین اسلام کی برکت سے ہی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر کیا نمونے کے طور پر۔ جس میں ملک والے بھی تھے، مال والے بھی تھے، عہدوں والے بھی تھے، تاجر بھی تھے، زارے بھی تھے، سانے بھی تھے، صنعت کار۔
اکثریت والے بھی تھے، طاقت اور قوت والے بھی تھے۔ اللہ نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ ان نقشوں کے ہوتے ہوئے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ جن کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام، اور ان میں سے جن کی زندگی میں دین تھا، چاہے ان کے پاس حکومت نہیں تھی، عہدے نہیں تھے، مال نہیں تھا، چیزیں نہیں تھی، اکثریت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اکثریت والے تھے، دنیا کے اسباب مال ان کے پاس تھے، نقشے ان کے ہاتھ میں تھے، اور نوح علیہ السلام ایمان اور اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اکثریت نے آپ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کو تو طوفان میں ہلاک کر دیا، اور جو اقلیت ایمان اور اعمال والے تھے اللہ نے ان کی کشتی میں حفاظت فرما دی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کے ساتھ ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جب وہ بیٹا قریب سے گزر رہا تھا تو نوح علیہ السلام مسلمانوں کو کشتی میں بٹھا رہے تھے، تو بیٹے کو بھی کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے کہا سآوی الی الجبل، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے اہل کے بارے میں، یہ بیٹا تو میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو اللہ پاک نے سختی سے فرمایا ہرگز یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے، یہ کافروں جیسے عمل کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کی بیوی ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ تو وہ اقلیت والے ایمان اور اعمال والے اللہ نے کشتی میں حفاظت فرمائی، پھر کشتی زمین سے لگی، اللہ نے انہیں 80-82 مسلمانوں سے دوبارہ روئے زمین کو آباد کیا، اور کافروں کی اللہ نے جڑوں کو کاٹ دیا، ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف بھیجا، قوم کی طرف بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ نمرود مانا، نہ قوم مانی، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مانے، وہ بھی نمرود کے ساتھ ہی تھے۔ تو اللہ نے نمرود کو، قوم کو ناکام کر دیا، اور جو ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔
ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان میں نمرود کی بیٹی بھی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے نمرود کو تو ناکام کیا اور اس کی بیٹی کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو کامیابی ملک میں نہیں ہے، اگر ملک میں ہوتی تو ساری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، کیوں ناکام ہوا؟ اس لیے کہ نبی نے جو دین کی دعوت دی اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، اس کے قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے ان کو کلمہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ کلمہ سیکھو، نماز پڑھو، کلمہ سیکھو، نماز پڑھو۔ بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولاد، یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا تھا، پھر ان کے بھائی بھی آ گئے تھے، انہی سے یہ چل رہی تھی۔ لیکن جب آگے قوم نے، مسلمانوں نے دین اسلام کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی منچاہی پہ چلنے لگے، اپنی خواہشات والی زندگی کو پورا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی اور فرعون کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان اگر اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑے گا اور جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، خواہشات کو پورا کرنے میں لگے گا، تو اس وقت میں جو سب سے بڑا خواہش پورا کرنے والا ہوگا، اللہ اس ظالم کو ان مسلمانوں پہ مسلط کر دے۔ وہ فرعون اتنا ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کروا دیتا تھا، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور بنی اسرائیل سے فرعون کی قوم بیگار لیتی تھی، بغیر پیسوں کے کام کرواتی تھی۔ ایسی ذلت میں پڑ گئے، جب اللہ کے دین کا راستہ چھوڑا، اللہ نے ان کو غیروں کے نیچے لگا دیا۔ نبیوں کی اولاد، نبیوں کی اولاد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اور بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم کے مطابق کلمہ نماز کی محنت شروع کی کہ کلمہ سیکھو۔ کلمہ سیکھنا کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ یہ نہیں، اس کا یقین سیکھو، اس کا یقین سیکھو۔ وہ کلمہ تو جانتے تھے، مسلمان تھے، لیکن غیروں سے ڈرتے تھے، فرعون سے ڈرتے تھے، فرعون کی فوجوں سے ڈرتے تھے، فرعون سے مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے تھے، فرعون سے مانگتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا اللہ سے ڈرو، فرعون سے نہ ڈرو، فرعون کی فوجوں سے نہ ڈرو، اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہ مانگو، جو مانگنا ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اللہ نے حکم دیا تھا اپنے گھر میں مسجد بنا لو، باہر بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں جی، فرعونیوں نے منع کیا ہوا تھا، اس لیے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنا کے نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔
فرعون کی طرف اپنی حاجتیں ضرورتیں لے کے مت جاؤ. حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. کاموں کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب بنی اسرائیل پر کلمے کی نماز کی محنت شروع کر دی اور فرعون کو اس کی قوم کو اللہ پاک کی طرف دین کی طرف بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، جب وہ نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو چھوٹے چھوٹے مصیبتوں میں اس کو اور اس کی قوم کو مبتلا کیا. ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کا عذاب، قحط سالی، سیلاب، کھانے پینے کی چیزوں کا خون بن جانا. جب ایک مصیبت آتی تو قوم اس کے پاس آ کر کہتی کہ اس درویش کو کہو کہ اپنے رب سے دعا مانگے تاکہ یہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا مانگو ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ کر دیں گے، آپ اپنے وطن لے جاؤ. تو نبی کے دل میں تو اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے، وہ تو امت کی ہدایت کے لیے حریص ہوتا ہے. وہ تو چاہتا نہیں ہے کہ میرا امتی نقصان میں چلا جائے، میرا ہر امتی کامیاب ہو جائے. یہ ہر نبی کے دل کی چاہت تھی. ہر نبی کا فکر یہی تھا، ہر نبی کا غم یہی تھا کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتے تھے. جب وہ مصیبت دور ہو جاتی تو قوم آ کر فرعون کو کہتی تھی یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم نہ مسلمان ہوں گے ورنہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ کریں گے. یہ چلے گئے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ تو ایسے اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب ہر بار معافی بھی مانگتا، دعا بھی کرواتا. جب مصیبت اللہ ٹال دیتے پھر مکر جاتا تھا. بنی اسرائیل وہاں کلمے نماز کی محنت میں لگے رہے. اب کچھ اللہ پاک کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا، اعمال کی طرف، خواہشات سے نکلنے لگے، احکامات کی طرف. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کریں گے، بس ان کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ آسمان و زمین نے دیکھا کہ اللہ پاک نے فرعونیوں کو اور قوم کو اللہ پاک نے بحر قلزم میں غرق کر دیا. بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اسی راستوں میں نکل کر حفاظت کے ساتھ پار ہو گئے اور اسی پانی میں فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی. فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ رضی اللہ عنہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی قدردانی کو پسند فرماتے. جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں پہنچے ہیں نا فرعون کے محل میں، اور صندوق کھل نہیں رہا تھا. فرعون کی بیوی آئی، جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا. دیکھا خوبصورت بچہ ہے. تو فرعون کو بتایا گیا کہ وہ جو بچہ جس کی تلاش میں ہے وہ تو گھر میں آ گیا ہے.
تو جو میں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ہے وہ آئے گا تمہاری حکومت کو ختم کرے گا، وہ بچہ تو تمہارے گھر میں آ گیا. تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اپنے محل میں بھیجا اور آ کر فرعون سے کہا خبردار، یہ بچہ ہے ہمارا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنے گا. فرعون نے اسی وقت کہہ دیا تھا تیری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان تو بن سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا. تو اس بچے کو گود میں لیتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدردانی پر اس عورت کو ایمان کی دولت سے نوازا. فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی آسیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں، تو محل کی ساری جو راحتیں تھیں سب چھین لی، جتنی آسائشیں تھیں سب ختم کروا دی اور جیل کی کوٹڑی میں ڈلوا دیا. اور پھر ظالم ظلم پہ ظلم کرتا رہا، آخر میں کیا ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دی. میخیں جب گلے میں میخ لگنے لگی تو دعا کی اللہ فرعون کے ظلم سے، ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے اور میرا گھر مجھے جنت میں دکھا دے. اللہ نے موت کے وقت اس کے گھر جنت کا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. فرماتے ہیں شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آدمی کو کوئی چونٹی کاٹے نا، چونٹی سمجھتے ہو؟ کاٹتی ہے نا، تھوڑی سی اس میں وہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اتنی بھی تکلیف شہید کو نہیں ہوتی موت کے بعد. آخرت کا منظر کھل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو رہا تھا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جب جا رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ تو اپنی سوکھن کو میرا سلام کہہ دینا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئی کہ ابھی تک حضور نے میرے سے پہلے بھی کسی سے نکاح نہیں کیا تھا اور میرے بعد ابھی تک بھی کسی سے نکاح نہیں کیا، تو یہ میری سوکن کہاں سے آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ فرعون کی بیوی اپنے ایمان پر جمی اور اس ایمان پر اپنی جان دے دی اللہ کے لیے. اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جنت میں میری بیوی ہے. وہ تم سے پہلے پہنچی ہوئی ہے جنت میں، اس کو میری بیوی ہونے کا اللہ نے اعزاز و شرف بخشا. یہ معمولی شرف نہیں ہے، اور یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت اونچا اعزاز ہے. تو فرعون اور قوم ناکام ہو گئی اور ان کی بیوی کامیاب ہو گئی. بنی اسرائیل اس وقت میں کامیاب ہو گئے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے دعوت شروع فرمائی. اب جنہوں نے آپ کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے. کیونکہ اللہ پاک حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ قریشی ہے، یہ مکی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ سردار ہے.
یہ بڑے بڑے سردار ناکام ہو کر گئے اور ان کے مقابلے میں غلام حبشی، حبشی غلام بلال کامیاب ہو گیا، سہیل کامیاب ہو گیا، سلمان کامیاب ہو گیا، مہاجرین کامیاب ہو گئے، انصار کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے نمونے کے طور پر بتائے ہیں۔ قوم عاد طاقت والی تھی، ناکام ہو گئی۔ قوم سمود صنعت والی تھی، ناکام ہو گئی۔ قوم شعیب تجارت والی تھی، ناکام ہو گئی۔ قوم سبا باغات والی، زراعت والی تھی، ناکام ہو گئی۔ یہ نمونے اللہ نے دکھائے ہیں، اور آج بھی اور قیامت تک بھی یہی معاملہ چلے گا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ارے عقل والو، ان واقعات کو دیکھ کر سمجھ حاصل کرو۔ اے آنکھوں والو، ان واقعات کو دیکھ کر سمجھ حاصل کرو، ان واقعات کو سن کر سمجھ حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل والو، سمجھ والو، اگر ان ملکوں میں کامیابی ہوتی، ان مالوں میں کامیابی ہوتی، ان چیزوں میں کامیابی ہوتی، اللہ آج بھی دکھا رہا ہے کہ دین کے بغیر ان چیزوں میں کامیابی ہوتی تو یہ نقشے والے ناکام ہو کر نہ جاتے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دین۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہی بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان ہر عمل کے لیے شرط ضروری ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، طیب زندگی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ طیب زندگی، پاکیزہ زندگی، انسان جو دنیا میں چاہتے رکھتا ہے وہ سب اللہ نے اس میں بیان کر دی۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، ہر انسان کیا چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت والی زندگی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ جتنی بھی محنتیں انسان کر رہا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے نا کہ میری دنیا کی زندگی اطمینان سے گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ بولتے نہیں یار، اسی لیے محنت کر رہا ہے نا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے طیب زندگی ملے گی۔ قرآن پاک کی بعض آیتوں کی تفسیر، ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان ہوگا اللہ عزت سے نوازے۔ اس میں اللہ یہ نہیں بتا رہے بڑی سیٹ ہوگی، بڑی کرسی ہوگی،
بڑی کوٹھی ہوگی، بڑی گاڑی ہوگی تو عزت ملے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والا ہوگا تو اللہ عزت سے نوازے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور میں غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نہیں، یہاں ذکر سے مراد حال کے امر کو پورا کرنا ہے، کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ تو میں جس کو اللہ یاد ہوگا وہی نماز پڑھے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی روزہ رکھے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا، وہی حج عمرہ کرے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی ماں باپ کی خدمت کرے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، جس کو اللہ یاد ہوگا وہی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری کرے گا۔ گرتے ہوئے کو تھام لے ساتھیا، گرتے ہوئے کو ان لوگوں کے حال پر ہمیں رحم آنا چاہیے۔ یہ سکون کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور آج مسلمان بھی انہی چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ جہاں اللہ نے رکھا نہیں ہے وہاں دیکھ رہے ہیں، اور جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں آتے نہیں، تو کہاں سے سکون ملے گا؟ کہاں سے اطمینان ملے گا؟ کہاں سے عزت ملے گی؟ اسی لیے ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال اتتک آیاتی فنسیتها وكذلك اليوم تنسی۔ کہ اللہ مجھے آج اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ اللہ اس کا قیامت کے دن اندھوں میں حشر فرمائیں گے کہ اللہ اندھوں میں کھڑا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہماری آیتیں آئیں، احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا ہے، آج تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا۔ تو اللہ پاک بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں سب کچھ کے ہوتے ہوئے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے نا لوگوں کے خر و فر کو تو اس کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے قارون کی شان کو دیکھا نا، ارے دیکھو کتنا مال والا ہے، کتنا شان والا ہے،
کتنا مال والا ہے اور کتنا شان والا ہے. ہائے ہمیں بھی کچھ مل جاتا. منہ میں پانی آیا. اور جب بعد میں اللہ نے جب قارون کو پکڑا، ہاں پھر کانوں کو ہاتھ لگایا، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے. کہ ہم نے کیا مانگا تھا؟ قارون کا تو یہ انجام ہوا کسی مال اور شان کی وجہ سے. دور کے ڈھول سہانے ہوتے. اللہ پاک موت کے فرشتوں کو بھیجیں گے، ملک الموت کے ساتھ جماعت آئے گی اور بڑے خوبصورت شکل میں ہوں گے اور بڑے اطمینان سے روح کو نکالیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. پھر جنتیوں کی روحوں کے ساتھ اس روح کو رکھا جائے گا. یہاں رشتہ دار غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے. فرشتے پہلے غسل دے دیں گے، پہلے کفن پہنا دیں گے جنت کا. اور جب قبر میں اتاریں گے تو قبر اس کا استقبال کرے گی کہ تیرا آنا مبارک ہو. جتنے لوگ مجھ پہ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھیں. کہتے ہیں منتہا نظر تک جنت قبر کو کھول دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں اس کو آئیں گی. اور جب قبر سے اللہ اٹھائیں گے 14ویں چاند سے زیادہ چہرہ خوبصورت ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گی، نور کے ممبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے. اور پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اور فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس بندے کو، لے جاؤ میری اس بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو. کہتے ہیں فرشتے کل صراط پر لے کے گزریں گے، ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، پلک جھپکتی ہے. اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور کیسی نعمتیں ہیں انسان دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہ جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہے، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں ہیں. بچے تھے، غلام تھے، علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ بتا دیا، ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آیت نازل ہو گئی تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی؟ تو سب نے کہا پہنچائے نہیں، پہنچانے کا حق ادا کرے. اس پر اللہ کو گواہ بنایا، پھر فرمایا حاضرین اب غائبین تک اس دین اسلام کو لے کے پہنچو. کہتے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع یا 2 لاکھ کا بتاتے ہیں. وہاں کہتے واپس حج کے بعد آئے اور ترتیبیں بنائی، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، نکل گئے. مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ دیا، حجاز کو چھوڑ دیا، نکل گئے دنیا میں. اور کرتے کرتے محنت، وہیں ان کی موت آ گئی، وہیں قبریں بن گئی. کہتے وہ 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا، اس میں سے
10-12 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اس سے زیادہ 10-12 ہزار سے زیادہ قبریں نہیں ملتی. یہ باقی کہاں گئے؟ دنیا میں پھیل گئے، دنیا میں پھیل گئے. اس لیے کہ حضور نے ان کو مقصد بتا دیا، اور ہر مسلمان اپنے کو حضور کا امتی، حضور کے کام والا سمجھ کر حضور کی محنت میں ایسا لگا کہ اپنا جان قربان، مال قربان، وطن قربان، بیوی بچوں کی جدائی، اس کی قربانی، سب قربانیاں دینے کے لیے تیار اللہ کے دین میں. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب وہ امت اس طرح محنت کر رہی تھی، خود بھی پورے دین پر تھی، اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. بعد میں امیہ خلفاء آئے، جس میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد عباسیہ خلیفہ آئے، اس میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا تک دین اسلام پہنچ چکا تھا. ایک دنیا کا چوتھائی کونا رہ گیا تھا، یورپ کی طرف کا، فرانس کی طرف کا. بس 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ چکا تھا. ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان کی زندگیوں سے دین نکل گیا. آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئی، اور مسلمان امت آج اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو گئی. اس لیے کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ اس امت نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی اپنے وعدے سے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ پاک امت سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا. تمہارے قدموں کو کیا کروں گا؟ جما دوں گا. اور دوسری آتا ہے اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. اور جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو پھر مسلمان کسی میدان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا کے جتنے نقشے بنا لیں، چاہے دنیا کے جتنے بھی اسلحہ اکٹھا کر لے، جتنے بھی مال اکٹھا کر لے، جتنے بھی حکومتیں جمع کر لے، جب اس کا قدم اللہ نہیں جمائے گا تو کوئی بھی نہیں جما سکتا. اس کے قدم کو اللہ جمائیں گے جب یہ اللہ کے دین کی محنت کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچاؤ. اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، یہ اللہ کی مدد ہے. اور یہ بھی سمجھ لو اللہ ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہم نہیں سمجھ لیں کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے. اللہ جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے ہمیں نوازنے کے لیے مانگ رہا ہے، اس پر کچھ دینے کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ کو اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ بولو. انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ہر آن ہر گھڑی آج مسلمان تاجر بن کے، زارع بن کر، کارخانے والا، زمیندار اور ڈاکٹر، انجینئر، یہ اس کو اپنا کام بنا کے چل رہا. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے.
مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے۔ ساری دنیا میں کس کا کلمہ بلند ہو جائے؟ کفر کا کلمہ پست ہو جائے، شیطان کا کلمہ پست ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صدیاں گزر گئی اس کام کو چھوٹے ہوئے امت سے، اس لیے آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی میں لگا ہوا ہے۔ کھانا کمانا یہ ضرورت ہے، بقدر ضرورت اس میں لگنے کی گنجائش ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے کی دعوت چل رہی ہے، یہ تو جس کام سے ہماری مناسبت ٹوٹی ہوئی تھی اس کو جوڑنے کے لیے، اور جو کام کا نقشہ ہمیں امت کو سکھا کے گئے تھے وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اس محنت کی ترکیب کو سیکھنے کے لیے نکلے، اس لیے ہر کام کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں، اور بڑے فرماتے ہیں کرنے کے لیے باقی ساری زندگی ہے، اور باقی ہے کتنی کوئی پتہ نہیں، کہ وہی پتہ ہے اکثر گزر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ اس راستے کے اندر ایک تسبیح، ایک نماز، کروڑوں تسبیحوں، کروڑوں نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اس راستے میں اپنے کھانے کرائے پر جو خرچ کیا ہے، لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگائے، دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ کسی کو اللہ یہ 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ اس میں ہے وہ دے دے، اور کسی کو اللہ اس راستے کی ایک صبح یا ایک شام اپنے راستے میں لگانے کی توفیق دے، یہ ایک صبح ایک شام والا افضل۔ اس راستے میں پہلا قدم رکھتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے یہ نبیوں والا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ نبیوں والا راستہ ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ کہتے اس راستے میں جو بدن پر گرد و غبار لگتا ہے، مٹی لگتی ہے، اس جسم پر جس پر یہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگا ہے، جہنم کی آگ کو درکنار اس جسم پر جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیتا ہے۔ اس جسم پر جہنم کا دھواں بھی جمع نہیں ہو سکے۔ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، بہت اونچا راستہ ہے۔ اس لیے ہم نیت کر لیں کہ عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، ہم نے سارے عالم میں جانا ہے اور پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے، آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اس کا ہم عزم اور ارادہ کر لیں۔ کون کون اس کے لیے عزم اور ارادہ کرتا ہے؟ سب کے آگے پھر گئے، اپنے دوستوں کو ترغیب دے کر حضور کی خدمت میں لائے، حضور نے ان کو دعوت دی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پھر انہی میں سے 10 مبشرہ بنے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ انسانوں کے دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں
وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے، اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا تو جیسے اللہ رب العزت نے پہلوں کو ناکام کیا ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام کر دے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ موت پر انسان پر دھوکہ کھلے پھر اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ انسان جو اب دنیا میں آیا ہے اب یہ مر کر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے آسمان و زمین کے پیٹ میں آیا ہے، پھر آگے اس کا انتقال قبر میں برزخ کی زندگی میں ہوگا، پھر حشر میں انتقال ہوگا، پھر وہاں سے دو ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا۔ تو اب دنیا میں جو آیا ہے کہ انسان مرے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں اس کا انتقال ہوتا چلا جائے گا۔ تو موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے پھر انسان کے ہاتھ سے وقت ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے نا اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، جب اجل کا وقت آ جاتا ہے۔ انسان موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلے۔ موت کے وقت تو پہلی قوموں کے بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، جب ان پر آئی مصیبت اور موت ان کے اوپر آئی تو رونے لگے، چلانے لگے کہ اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اتنا وقت دیا تھا اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ موت سے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکلے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے سے پورا کرنے میں ہے تو پھر یہ انسان کیا کرے گا؟ اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کر لے گا، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لے گا، صلح کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ موت تک کھلا ہے۔ موت پر یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا اس لیے رکھا ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، اس سے میری نافرمانی ہو جائے گی، اس سے میری حکم و دولی ہو جائے گی،